جی دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے دنوں بلکہ کل ہی انڈیا ٹوڈے نے ایک پبلک سروے کیا اور اس پبلک سروے کی فائنڈنگز کل ہمیں ملیں۔ ان فائنڈنگز کے مطابق پرائم منسٹر جو مودی ہیں ان کی پاپولیرٹی میں بڑی تیزی سے کمی آئی ہے۔ اگر 2020 میں ان کو 66% لوگوں کی حمایت حاصل تھی تو اب اس وقت 24% ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ایک نوز ڈائیو ہوا ہے ان کی پاپولیرٹی میں۔ اور اس سروے کے مطابق جس کا نام تھا موڈ آف دا نیشن، اس سروے کے مطابق اصل جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ پرائم منسٹر مودی کی حکومت کا جو کووڈ-19 کے معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے اقدامات کیے اس سے بھارت کے عوام خوش نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ اور یہ بتدریج کمی آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ان کی تو ریٹنگز بہت زبردست تھیں، لیکن اب 26% ہو کے رہ گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ کووڈ-19 نہیں ہے بلکہ اقتصادی حالات بھی بہت خراب ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، افراط زر بڑھ گیا ہے، اور تو اس وجہ سے بھی مثال کے طور پر 23% لوگوں کا خیال تھا کہ جو وزیر اعظم مودی کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے اس کی وجہ شاید جو ہے ملازمتیں لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگوں کا جینا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لیڈرز کے بارے میں پوچھا کہ اگر پرائم منسٹر مودی نہ ہوں وزیر اعظم تو آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو 11% لوگوں کا خیال تھا یوگی آدتیہ ناتھ جو اس وقت اتر پردیش کے وزیر اعظم ہیں، اور پھر تقریباً 8% کے قریب لوگوں نے راہل گاندھی جو انڈین کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو کہا۔ اب یہ جو پولز ہیں آبویسلی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا، کون سا میتھڈ استعمال کیا۔ اس میں بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیے، کتنے لوگوں نے جواب دیے، 10,000 لوگ تھے یا 1,00,000 لوگ تھے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے ایرر مارجن رہتا ہے، 4 سے 5% بھی رہتا ہے، اور اگر ان سائنٹیفکلی کیے ہیں تو مارجن آف ایرر زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قطع نظر اس کے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو ریٹنگز ہیں یا جو ان کی پاپولیرٹی ہے اس میں کمی تو آئی ہے، لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہیں 2024 میں جب انتخابات ہوں گے مجھے تو لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر مودی ہی پرائم منسٹر مودی ہوں گے۔ ایک تو ابھی انتخابات آ رہے ہیں اتر پردیش میں اگلے سال کے اوائل میں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش بھارت کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، تقریباً 200 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں، اور اس وقت جو ان کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑے کٹر ہندو ہیں، ہندوتوا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ انتخابات ایز چیف منسٹر وہی رہتے ہیں کینڈیڈیٹ بی جے پی کے، یا کسی اور کو لاتے ہیں۔ میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ وہی رہیں گے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ، اور وہی اگر بی جے پی انتخابات جی جاتی ہے اتر پردیش میں تو پھر وہی اگلے 5 سال کے لیے بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ اب اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیے تو جس طرح یہ سروے بتاتا ہے پرائم منسٹر مودی کی تو جو پاپولیرٹی ہے اس میں کمی آئی ہے، تو مجھے یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ہمیشہ اور کشمیر بھی ہمیشہ ایک قسم کا الیکٹرل جو پالیٹکس ہے بھارت کی اس کا ایک بہت حصہ بڑا رہا ہے،
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یو پی کے ان دا رن اپ ٹو الیکشنز ان یو پی، الیکشن کے آتے آتے اس دوران پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشیدگی پیدا ہوگی، اور شاید ایل او سی پہ جو ہے اس وقت ایک قسم کا جو ہم نے ایگریمنٹ 25 فیبرری اس سال کیا تھا، اس کو ہم دیکھیں کہ شاید وہ بکھر جائے، ٹوٹ جائے، اور ہم ایل او سی پہ کچھ کارروائیاں دیکھیں بھارت کی جانب سے، ٹینشن کریٹ کریں، اور پھر لوگوں کو یہی بتائیں گے جی پرائم منسٹر مودی ہی، بی جے پی ایسی ایک پارٹی ہے جو پاکستان کے سو کالڈ عزائم ہیں، بھارت کے خلاف مذموم عزائم، ان کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بات ہے۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رہے دوستو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں، دسمبر 1992 میں ایودھیا مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ اب وہ سپریم کورٹ جو ہے بھارت کی، اس نے بھی فیصلہ سنا دیا، اور اب وہاں پہ اس جگہ پہ رام مندر کی تعمیر بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ 2023 میں رام مندر مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ انتخابات لوک سبھا کے بھارت میں 2024 میں ہونے ہیں، اور یہ مندر تعمیر ہو جائے گا 2023 تک، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا زبردست اثر ہوگا، کہ جی بی جے پی کی ہی حکومت نے، بلکہ بی جے پی کے لوگوں نے یا آر ایس ایس کے لوگوں نے ایودھیا مسجد کو شہید کیا تھا، اور آج 2092 کے بعد تقریباً 35 سال کے بعد یہ بی جے پی کو ہی یہی اعزاز ملا ہے کہ وہ یہاں رام مندر تعمیر کرے اور اس کو مکمل کرے، اور یہ بڑا ایک ہیوج اسکیل پہ رام مندر بن رہا ہے، اور تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی، اس کو بھی جو ہے بی جے پی اور آر ایس ایس اس کو اچھالیں گے اپنی کامیابی کے لیے۔ تیسری جو وجہ بن سکتی ہے اور بنائی جائے گی، کیونکہ کشمیر پہ بہرحال ہم دیکھیں گے کہ اگلے سال، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انتخابات ہو جائیں گے، اور جموں اور کشمیر کو دوبارہ اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ لداخ کو دوبارہ شامل کر دیجیے گا، لداخ یونین ٹیریٹری ہی رہے گی، لیکن جموں اور کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ بنا دیا جائے گا، لیکن وہ اسپیشل اسٹیٹس جو اس کو حاصل تھا آرٹیکل 370 میں، آرٹیکل 335A میں، وہ دوبارہ نہیں ملنے والا، وہ تو اب قصہ پارینہ ہو گیا ہے کہ انلس کے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ اس کے بارے میں کچھ کرے، تو اس کو بھی جو ہے الیکشنز کروا دیں گے، اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا، تو کشمیر کو بھی بی جے پی یا پرائم منسٹر مودی اپنی ایک بہت بڑی فتح قرار دے دیں گے کہ ہم نے جو ایک ماضی کی بہت بڑی غلطی تھی کانگریس پارٹی کی، اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے، اور ایک کشمیر کو ہم نے اب اپنا انٹیگرل پارٹ بنا دیا ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے بی جے پی کی کامیابی کی جو میں دیکھتا ہوں 2024 میں، کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے بھارت میں وہ تقسیم ہے۔ ایک جو لیڈر ہیں ممتا بینرجی، جو اس وقت جن کی پارٹی اس وقت لوک سبھا میں دوسری بڑی پارٹی ہے بی جے پی کے بعد، ترنمول کانگریس، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک اپوزیشن کا الائنس بنائیں، لیکن اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کس حد تک بنتا ہے، کیونکہ آیا وہ خود لیڈ کرتی ہیں یا کانگریس پارٹی کو لیڈ کرتی ہیں۔ راہل گاندھی میں ابھی تک وہ ایک قسم کا اسپارک نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکیں، اور جہاں تک ان کی بہن پریانکا کا تعلق ہے، ان کے بہت بڑا بیگیج ہے جو ان کے ہسبینڈ ہیں کرپشن وغیرہ کے، اور سونیا گاندھی اب شاید بیمار ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ تو 2024 میں بی جے پی کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ کہ اکنامکلی شاید کووڈ کی وجہ سے اور بڑے مسائل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بی جے پی از آل سیٹ ٹو ون الیکشنز اگین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی ہی ہوتے ہیں، میرا تو خیال یہی ہے کہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور انہی کے ہی لیڈرشپ میں بی جے پی اپنا تیسرا کنسیکیٹیو الیکشن بھی لڑے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا 2000
29 میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. دیکھتے رہیے کلائیڈوسکوپ. اللہ حافظ.